अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुकाबलों का सिलसिला उरूज पर है, लेकिन ये मुकाबला न तो खेलों का ही है, नहीं बेतबाजी का, बल्कि ये मुकाबला है बयानबाजी का, जो की जा रही है हुकूमत और अदलिया के इख्तियारात के बारे में। नाज़रीन, ये बहस ज़बान ज़द आम है कि इस वक्त मुल्क में सुप्रीम कौन है, अदलिया या फिर पार्लियामान। अभी ये बहस जारी ही थी नाज़रीन के मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत है भी या नहीं, इस फैसले पर अमल दरामद होगा भी या नहीं, कि तफसीली फैसला आ गया और इसमें खुद 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट्स को हदफ तनकीद बनाया और इख्तलाफी फैसले को गैर आईनी करार दिया। इस सारी सूरत हाल के बाद ये इख्तलाफ मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए जजेस कमेटी में वापसी के लिए 3 शराइत रख दी। उनकी पहली शर्त यह है कि फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा ले। दूसरी शर्त उनकी ये है कि फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम पर अमल दरामद का फैसला करे। और तीसरी शर्त जो उनकी जानिब से रखी गई है वो ये है कि चीफ जस्टिस साबिका कमेटी बहाल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी में शामिल करें। इस ऑर्डिनेंस समेत अदालती निज़ाम को लेकर सियासी हलकों में भी चहमगोइयां जारी हैं। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी आईनी अदालत के क़याम के लिए हमें डटे हुए दिखाई देते हैं और कहते इस बारे में ये हैं कि अदालती निज़ाम तबाह हो चुका है। उनका कहना यह है कि हम अदालत में इस्लाहात लाजमन लेके आएंगे, जिस जिम्मेदारी के लिए अदलिया बैठी है वो काम हो नहीं रहा है। अगर हम चाहते हैं कि शहरियों को फौरी इंसाफ मिले और सूबों के दरमियान फ़र्क न रहे तो फिर आईनी अदालत का क़याम नागुज़ीर है। ये सारी बातें कही गई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, यहाँ आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक वाज़े करते चलें कि आईनी अदालत के ज़रिए वफाकी अदालत में जो तमाम सूबे हैं उनके नुमाइंदे मुकर्रर किए जाते हैं, जबकि इसी के ज़रिए बारी बारी हर सूबे से चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी किया जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुकाबलों का जो सिलसिला जारी है ये कहीं थमेगा या चलता रहेगा? इसमें जीत किसकी होगी, हार किसके हिस्से में आएगी? इसी पे हम बात करेंगे। काशिफ रफीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। रशीद साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। साथ ही साथ हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, तज्जियाकार हैं। शहजाद फारूकी साहब सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जी, गुफ्तगू का आगाज आज हम करेंगे शहजाद फारूकी साहब से। शहजाद साहब, आप जरा पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि ये अदलिया और पार्लियामान के दरमियान जो हम एक जंग देख रहे हैं, अगर मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप तस्सीह भी कर सकते हैं, ये बताइएगा कि ये जंग इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर गई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। गुजारिश ये है कि इसको जंग तो कहा भी जा सकता है, थोड़ा सा अगर लफ्जी रायत को इस्तेमाल कर लिया जाए। बुनियादी बात यह है कि अगर हम रियासत के तीनों सतूनों को अपनी अपनी जगह पर काम करने देते या काम करने की आदत डालते तो ऐसी सूरत हाल कभी पैदा ही ना होती। अनफॉर्चुनेटली हमने जब अदलिया और मुकन्ना की अगर हम इसको जंग समझ लें तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। उसकी वजह यह है कि हमारी जैसी जो रियासत है, जो कि फेडरेशन कहलाती है, जिसमें सूबे हैं, यूनिट यानी वफाक की इकाइयाँ हैं और फिर उसके बाद वफाक है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। सूबों के दरमियान तनाज़ों के लिए या सूबों और वफाक के दरमियान तनाज़े की सूरत में सुप्रीम कोर्ट का वर्ड जो था वो फाइनल तसव्वुर होना था। बिल्कुल। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट को एक पार्टी के तौर पर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुज़श्ता रोज के तफसीली फैसले में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस केस को लड़ रहा है और ऐसे लड़ रहा है जैसे कि वो एक पार्टी है, हालांकि उसको फरीक होने की बजाय एक अंपायर, एक रेफरी का किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन उसने बजाय रेफरी के किरदार के उसने एक टीम की तरफ से खेलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल शुरू हुए। अब कल के फैसले के बाद एक दफा फिर वही सूरत हाल है कि 8 जजेस का फैसला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो कि इस वक्त तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत है, उसका हतमी फैसला है और फुल कोर्ट का फैसला है। सही। अब अगर आप इसको कहीं दाएं बाएं करना चाहते हैं, सरफे नजर करना चाहते हैं, इसमें से चूंके चुनाचे निकालना चाहते हैं, तो कल को कोई भी नहीं आपका फैसला मानेगा। कल को आप कहेंगे कि हाँ भाई इसको 302 में फांसी की सजा दे दो, वो कहेगा कि नहीं जनाब, असल में मसला ये है कि ये इस अदालत को तो मैं नहीं मानता, ये जजेस जो हैं ये तो फलां पार्टी के हैं और मैं चूंकि फलां पार्टी का हूं तो मुझे फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। या अगर मैंने चोरी की है या मैंने किसी के घर पे कब्जा किया है तो मैं ये सजा मानने से इनकार करता हूँ। इसी तरह से अगर कल को आप कहते हैं कि रेलवे की निजकारी जो है वो होनी चाहिए और रेलवे वाले कहते हैं कि निजकारी नहीं होनी चाहिए, या वापडा की निजकारी, और वो कहते हैं हम नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई फैसला भी दे दे,
تو پھر کوئی بندہ سپریم کورٹ پھر کوئی کیوں مانے گا؟ اس کے بعد آپ نہیں تو جس کی لاٹھی اس کی سینیٹر بحث. عرفان صدیقی صاحب کا بیان تو آپ نے سنا ہوگا، اس میں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیوں مان لیں، کیا ہم اس فیصلے کو صرف اس لیے مان لیں کہ یہ 8 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے، تو پھر تو اس طرح سے کئی اور بھی چیز آئے گی تو وہ بھی ماننا پڑے گی. اور جس طرح سے نامنظور لکھا گیا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نون لیگ کی جانب سے، تو یہ سچویشن کس جانب جا رہی ہے؟ پھر میں شہزاد صاحب ہمارے پاس آسمان نامنظور کا کوئی آپشن نہیں ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ گزارش کروں گا، حافظ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، حافظ صاحب کو میں پیشگی مبارکباد بھی دے دوں، چونکہ ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں عزت مآب قسم کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں، تو پھر شاید ہمیں دستیاب ہوں یا نہ ہوں. تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے تو پھر ریاست نہیں چلے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک نئی عدالت بنائیں گے اور اس نئی عدالت کا فیصلہ تو مانیں گے، تو جو پرانی عدالت ہے جس کے 8 جج ہیں یا 9 ہیں، وہ ایک جج بھی ہو اور اگر سنگل بینچ ماننا پڑے گا. لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں شہزاد صاحب مانا نہیں جا رہا ہے. احسان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو احسان صاحب میں آپ ہی کی جانب آنا چاہوں گی. کیا سچویشن آگے ہو سکتی ہے اگر فیصلہ نہیں مانا جاتا اور آپ کو لگتا ہے مان لیا جائے گا؟ کیونکہ ابھی چھٹا اجلاس جو تھا الیکشن کمیشن کا وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا، وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما اس وقت جو سچویشن ہے، ایک طرف یہ ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ اگر کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو آرٹیکل 189 یا 189 کے نیچے پاکستان کے سارے جو ریاست کے ادارے ہیں یا آپ کے ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشن ہیں یا پاکستان کے انڈیویجولز ہیں، اس کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر اس کو کوئی ڈیویٹ کرتا ہے تو اس کا خلاف جو ہے عدالت کا پورا استحقاق ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 204 ہے کہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر سکتے ہیں. بٹ اس وقت جو سچویشن اس کانٹیکسٹ کے اندر آئی ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن آیا ہے، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر جاری کیا اور اس آرڈر جاری کرنے کے اندر ایک انکنکلوسیو آرڈر تھا، جس کے اندر آرڈر کرتے ہوئے جو 8 ممبرز بینچ ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ آپ اپنی کلیریفیکیشن کے لیے ہمارے پاس آ سکتے اگر امپلیمنٹیشن کا پرابلم آئے. اور انہوں نے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی کہا. اور بنیادی طور پہ وجہ اس لیے آئی کہ پی ٹی آئی چونکہ اس سارے پروسیس کا حصہ ہی نہیں تھی جو 21 فروری 2024 سے سٹارٹ ہوا اور سپریم کورٹ تک جب پہنچا، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو کاز آف ایکشن سپریم کورٹ کے پاس نہیں تھا. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ڈیسائیڈ کرنے جاتا ہے اور اگر اس کو پرابلم آتی ہے تو سپریم کورٹ نے کہا. اب اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپروچ کر کے سرٹن جو بھی ان کے مطابق تھا کہ اس امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے، 39 کی حد تک انہوں نے کر دیا اور 41 کی حد تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے. وہ آرٹیکل 51 کی کلیریفیکیشن کے لیے بھی گئے، وہ آرٹیکل 106 کے لیے بھی گئے، وہ سیکشن 104 کے لیے بھی گئے، وہ رول 94 کے اندر بھی گئے، وہ سیکشن 66 کے اندر بھی گئے اور وہ سیکشن 209 210 اور سیکشن 215 کے مطابق بھی گئے کہ پارٹی سٹرکچر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اپروو نہیں ہوا ہے ایز پر الیکشن ایکٹ جو ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ یا اس کلیریفیکیشن کا فوراً جواب دیتی یا اس کے اوپر ہیئرنگ کرتی یا جو ڈیٹیل ریزننگ آتی اور ایک فائنل آرڈر آ جاتا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ کام نہیں کیے تو درمیان میں پارلیمنٹ آ گئی. اب پارلیمنٹ نے 7 اگست 2024 کو 2 امینڈمنٹس کی، ایک سیکشن 66 کے اندر اور ایک سیکشن 104 اے انٹروڈیوس کیا گیا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایٹ دا ٹائم آف ریٹرننگ آفیسر اپنی نامینیشن پیپر کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں لگاتا تو ایز انڈیپینڈنٹ ٹریٹ ہوگا. اور سیکشن 104 اے کہ کہ آپ ڈبل ڈکلیریشن جو ہے یہ ایک دفعہ آپ نے دے دی آرٹیکل 51 کے نیچے وہ واپس نہیں ہو سکتا. اور اس کو اور یہی میرا خیال ہے آرٹیکل 51 کی یہ سارے لا کی اسپرٹ تھی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 14 سپٹمبر کو ایک کلیریفیکیشن ایشو کی اور اس کے اندر بھی ان پوائنٹس کو ایڈریس نہیں کیا. اس کے بعد اب کل جو ہے وہ ڈیٹیل ریزننگ آ گئی. اب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور دوسری طرف پاکستان کی پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے اور لیجسلیشن اس وقت کی ہے کہ جب کو آرڈر جو تھا وہ ان فیلڈ اس سینس کے اندر تھا کہ صرف ایک آرڈر تھا لیکن کنکلوسیو ڈائریکشن جو تھی وہ الیکشن کمیشن کو نہیں تھی. اب آسما ہم نے اسے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا یہ ہے کہ الٹیمیٹ اس معاملے کو فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے، چونکہ ہمارا جو الٹیمیٹ آربیٹریٹر ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن وہ پاکستان کا سپریم کورٹ ہے. اب مناسب اس کے اندر یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آلریڈی ریویو فائل کی ہوئی ہے ان گراؤنڈز پہ بھی ایک ریویو فائل کرے، اس کے بعد جو کلیریفیکیشن آئی اس پہ بھی ریویو فائل کرے اور جو پارلیمنٹ کے لیجسلیشن ہے اس کو بھی سپریم کورٹ کے گوش گزار کرے
کہ جی آپ کے آرڈر کے ہوتے ہوئے یہ اس وقت آپ کا آرڈر انکنکلوزیو تھا, پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ امیڈیٹلی جو ہے جو 13 ممبرز بینچ ہے وہ بیٹھیں اور ان ساری چیزوں کا ونس فار آل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. اب یہ کنٹروورسی جو ہے اس کو نہ میں نے ریزالو کرنا ہے, نہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, پارلیمنٹ نے اپنا کام کر دیا ہے, بال الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کی طرف ہے. لیکن سپریم کورٹ کو یہ چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے جو پاکستان کا آئین یا قانون اسے اجازت دیتا ہے, جو آرٹیکل 175(2) کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی بھی عدالت ہے وہ فیصلہ کرے گی جسے آئین اور قانون کی اجازت دیتا ہے. اور آرٹیکل 187 بھی یہی کہتا ہے, جو آپ کا امینڈ کر دیا گیا تھا 5th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے, کہ سپریم کورٹ کی انبریڈل پاور نہیں ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس کے اندر, وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہے. اور آئین اور قانون صرف آرٹیکل 17 نہیں ہے, وہ آرٹیکل 51 بھی ہے, آرٹیکل 106 بھی ہے, سیکشن 104 بھی ہے اور رول 94 بھی ہے. ٹھیک ہے, اسی پہ میں کاشف صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جس طرح سے احسان صاحب نے کہا کہ سپریم کون سا ادارہ ہے, احکامات کس کے مانے جانے چاہیے اور احکامات کس طرح سے دیے جانے چاہیے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے معاملے پر کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو اعتراضات آتے رہتے ہیں کہ جی وہ کہیں نہ کہیں پریشر میں ہے, کورٹ پر تو ایسا کوئی پریشر نہیں تھا. پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنے ججز کو تنقید کا نشانہ بنانا, پھر اس طرح سے فیصلہ دینا, پھر اس کی ڈیٹیل جاری کر دینا, جبکہ کہا یہ جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے, پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ابھی تو ہماری جو ہماری اپنی درخواستیں ہیں ان پر کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے, وہ التوا کا شکار ہیں, تو پھر یہ فیصلہ کس طرح سے آ سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ ساری تنقید صحیح ہے اور جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو سب تنقید ہو رہی ہے یہ اپنے بوائلنگ پوائنٹ پہ ہے. مطلب آپ آج عدلیہ کو دیکھ لیں تو عدلیہ کا جو اس ٹائم حال ہوا ہے, جو سپریم کورٹ میں تقسیم ہے, بینچ میں جو ججز میں تقسیم ہے, ایک دوسرے کے اوپر خطوط لکھے جا رہے ہیں. یہ ماضی قریب میں قاضی فائز صاحب بھی اسی طرح خطوط لکھا کرتے تھے جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ مکافات عمل کا شکار ہے. کیا سیاستدان, کیا عدلیہ, کیا ججز, کیا پارلیمان, یہ سارے کے سارے مکافات عمل کا شکار ہیں. اور اس مکافات عمل سے کوئی بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہے, نہ پارلیمنٹیرینز, نہ عدلیہ کے لوگ, نہ ہمارے لوگ, نہ کوئی اور لوگ. جب مکافات عمل کا میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کل تحریک انصاف کے اکابرین نے کیا اس وقت کیا پوزیشن سے آج وہ بھگت رہے ہیں. جو کل قبلہ چیف جسٹس صاحب نے, قاضی فائز صاحب نے اپنا رائٹ استعمال کیا اور خطوط لکھے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو, آج اس طرح لکھے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس تمام کے تمام عمل سے کیا عوام کی بہتری ہو رہی ہے؟ اس تمام کے تمام عمل سے کیا معاملات بہتر ہو رہے ہیں؟ نہیں, کیونکہ ہم سب اپنی اپنی انا ضد کے خول میں ہیں. ہم اس سے باہر نکل کے عوام کی بھلائی, آئین اور قانون کی بات نہیں کرتے. ہم آئین اور قانون کی پاسداری اسی وقت کرتے ہیں جس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اختیارات انکروچ کیے جا رہے ہیں. ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات اس وقت کریں گے جس وقت ہمیں لگے گا کہ ہمیں ہمارا ڈیو ڈیزائر آؤٹ کم نہیں مل رہا. ہم کبھی آئین اور قانون کی بات اس وقت نہیں کریں گے جس وقت ہم حکومت میں ہوں گے, ہم برسر اقتدار ہوں گے. سوال یہ ہے کہ اگر پارلیمان نے قانون سازی نہیں کرنی تو پھر قانون سازی کس نے کرنی ہے؟ سوال یہ ہے کیا ماضی بعید میں 18ویں ترمیم کے اوپر دباؤ ڈال کے 19ویں ترمیم نہیں کروائی گئی. سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی امینڈمنٹ نہیں کروائی گئی. اب اس وقت لگتا تھا کہ وہ بہتر ہے, اب لگتا ہے کہ ایک نیا ترمیمی آرڈیننس لے آئیں, آپ ایکٹ لے آئیں اور یہ بہتر ہے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ ہمیں کب سوچنا ہے کہ پارلیمان کا اختیار کیا ہے, عدلیہ کا اختیار کیا ہے, آئین کیا کہتا ہے. آئین واضح طور پہ کہتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ڈیسیژن کرنے سے پہلے جب آزاد رکن اسمبلی آئیں گے وہ 3 یوم کے اندر اپنی ایفیلیشن دیں گے. کس نے کہا تھا کہ آپ ایفیلیشن سنی اتحاد کونسل کی دیں؟ نہیں کہا تھا. اب آج اگر آزاد ہوتے تو آپ کا یہ آپشن کھلا ہوا ہوتا. اب الیکشن کمیشن کو ہم نے سینڈوچ بنا دیا ہے. الیکشن کمیشن کیا کرے, پارلیمان کو مانے یا سپریم کورٹ کو مانے؟ سپریم کورٹ کے 8 ججز کہتے ہیں جو ہمارا فیصلہ وہی ہے. وجوہات رکھ دے نا, الیکشن کمیشن سے جب پوچھا گیا یا جب کہا گیا تو کوئی ایسی وجوہات بتا دے کہ یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ سپریم کورٹ کا کہنا یہ کہ یہ سارا جو عمل ہے یہ چونکہ ماضی میں ہوا اور اس وقت ایک پارٹی کو بہت زیادہ دبایا جا رہا تھا اور ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ یہ ان سے اپنا منسلک ہونا ظاہر کرتے, اس لیے وہ ماضی میں جا کے اس چیز کو دیکھ رہی ہے نا سپریم کورٹ کو کہ تب سے امپلیمنٹ ہو. وہ ایک شعر ہے, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوا کرتا. حضور یہی الیکشن کمیشن تھا
یہی عدلیہ تھی, یہی پارلیمان تھا, اور نون لیگ کی ایفیلیشن ختم ہو گئی تھی, سینٹ کی ٹکٹس اوپن ہو گئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ماننے کس کی؟ مسئلہ تو الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ کہتا ہے جی سپریم کورٹ کہتے ہیں ہماری مانے, پارلیمان کہتا ہے ہماری مانے. اب تو ایک ہی حل ہے, جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن اٹھے, وہ کہے جی یہ پارلیمنٹ کی انسٹرکشنز ہے, یہ اس کی ہے. اب بتائیں ہم کیا اگر وہ نہیں مانتا ہے, اب کی دفعہ اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا ہے, جو کہ اب اتنی ڈیٹیل میں سامنے آ چکا ہے, تو کیا پھر اس پر توہین عدالت لگ سکتی ہے, نہیں لگ سکتی ہے؟ اس کا جواب میں چاہوں گی رشید صاحب آپ دیجیے گا. اور کاشف صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ عوام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور عوام کی فلاح کے لیے, بھلائی کے لیے اس میں چیزیں ہوتی دکھائی نہیں دیتی. تو کیا عوام کی فلاح رشید صاحب اصل میں یہ نہیں ہے کہ جس کو اس نے منتخب کیا ہے, جو سچویشن دیکھتے ہوئے, جو عوام کی رائے دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے, اسی پارٹی کو وہ نشستیں دی جائیں؟ یہ نہیں ہے عوام کی بہتری؟ دیکھیں, یہ عوام کی بہتری تو یہی ہے کہ جنہوں نے جس بنیاد پہ ووٹ دیا ہے, یا جس شخصیت یا جس پارٹی کے منشور کے تحت انہوں نے ووٹ دیا ہے, انہی کی نمائندگی پارلیمان میں ہو. لیکن کیا کیا جائے, جو ابھی کاشف صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ نمائندے اور نمائندوں کی پارلیمانی جماعت اگر عوامی امنگوں کو سمجھ نہیں پائی تھی اس وقت, اور وہ سیاست کھیلنے کی موڈ میں انہوں نے ایک دوسری پارٹی جوائن کی, جس کا نہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی وجود تھا, نہ پارلیمان میں کوئی زیادہ ان کی موجودگی تھی, تو اب یہ نتائج تو ان کو بھگتنے پڑیں گے. اب آج بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات بتا دی کہ ہم نے تو آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے. اب یہ سوال بنتا ہے کہ آیا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے کہ نہیں, آیا یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ نہیں وہ پارلیمانی جماعتوں سے اور سیاسی جماعتوں سے ان کے انٹرا پارٹی, ان کے جو نامینیشن ہے محسوس نشستوں پہ, اس حوالے سے کاغذات کی نامزدگی, کاغذات کی جانچ پڑتال, ان کو مسترد کرنا, منظور کرنا, کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اگر یہ ان کی ذمہ داری ہے تو پھر تو میرے خیال میں ایک آئینی ادارے کے حوالے سے جو معزز عدالت نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے, اور جس پہ باقاعدہ تنقید سے بھی بڑھ کے الیکشن کمیشن, اور اس سے بھی بڑھ کے جو مجھے حیرت ہوئی ہے کہ اس فیصلے میں اپنے برادر ججز کے حوالے سے, 2 جج صاحبان کے حوالے سے جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے, وہ خود سپریم کورٹ کے ادارے کے لیے زیادہ درست نہیں ہے, بلکہ میں اس کو زہر قاتل کہوں گا. جو یونٹی ہے, جو برادر ججز کے بیچ میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور عزت کا رشتہ ہوتا ہے, فیصلوں پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اور عوام میں بھی ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے اچھا نہیں جا رہا ہے تاثر اس کے بعد نا, اپنے ہی ساتھی ججز پر اس طرح سے تنقید کیے جانا, اور اس پر نون لیگ کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں ان ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. رشید صاحب, مجھے میرے پروڈیوسر کی جانب سے کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک جی. میں آنا چاہوں گی احسان صاحب آپ کی جانب. یہ جو جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اب ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے, اور جس طرح سے انہوں نے کمیٹی میں اپنی واپس شمولیت کے لیے 3 شرائط رکھی ہیں, پہلے تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا یہ ہمیں سمجھا دیں کہ انہیں یہ شرائط رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے, جن جج صاحب کا نام وہ نکلوانا چاہ رہے ہیں کیوں نکلوانا چاہ رہے ہیں, اور کیا ان کی شرائط مان لی جائیں گی؟ نہیں مانی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے؟ آسمہ, ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آپ بڑے اس فیصلے کے اوپر کر رہے تھے اور سارے میرے دوست ہیں انہوں نے اس پہ بات بھی کی, اس پہ 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس کے جتنے بھی آپ پچھلے 10-12 سال کے اندر جو بڑے امپورٹنٹ پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل کیسز آئے ہیں, اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی جورسڈکشن کو ایکسیڈ کیا ہے. وہ چاہے یوسف رضا گیلانی صاحب والی ججمنٹ آئے, چاہے وہ پاناما والی ججمنٹ آئے, چاہے اس کے بعد آرٹیکل 63A والی ججمنٹ آئے, اور اس کے بعد ابھی جو آپ کی 12 جولائی والی ججمنٹ آئی ہے, اس کے اندر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ ایک آلریڈی چیز پاکستان کے آئین کے اندر سیٹلڈ ہے, اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی مرضی کے مطابق جو ایک فیصلہ دیا ہے کہ جب ایسا فیصلہ کہ جو شخص آپ کے پاس ہے, نہ آپ کے پاس وہ پارٹی کے طور پہ آیا ہے, نہ اس نے اپلائی کیا ہے, نہ اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے, نہ اس نے پشاور ہائی کورٹ کو کیا ہے, نہ وہ سپریم کورٹ کے اندر آ کے کہتا ہے کہ جی میں ایگریوڈ ہوں, مجھے دی جائے. میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس فیصلے کے اندر کہا
کہ پشاور ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ یہ معاملے کو ریمانڈ کر دیتے، اور اگر پشاور ہائی کورٹ کے متعلق یہ آبزرویشن ہے تو سپریم کورٹ کو خود چاہیے تھا کہ اس فیصلے کو ریمانڈ کر دیتی، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس معاملہ جو تھا وہ 21 فروری 2024 سے آگے تھا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 22 دسمبر سے اس معاملے کو اٹھایا ہے، نہ وہ کاز آف ایکشن تھا، نہ کسی پارٹی نے کہا کہ جی آرٹیکل 218 یا 219 کے نیچے پاکستان کے اندر الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے، نہ ایس آئی سی نے ایز اے پٹیشنر کے طور پہ کہا، نہ دوسری پولیٹیکل پارٹی سے، اور نہ ہی پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیس تھا۔ تو سپریم کورٹ نے جو ریٹراسپیکٹیوٹی پہ گئے ہیں، اگر یہ معاملہ تھا تو سپریم کورٹ جو ریٹرننگ آفیسرز کو اٹھاتا ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کی درخواست جو امپلیڈمنٹ کی تھی اس کو ایکسیپٹ کرتا، چونکہ ہم بھی سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں کہ پہلے اگر آپ کو کوئی درخواست دیتا ہے، آپ اس درخواست کی مینٹینیبلٹی دیکھتے ہیں، پھر اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر اس کو الاؤ کرتے ہیں، اور پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان ساری چیزوں کو بائی پاس کیا، اور بائی پاس کر کے جو آرڈر کیا، اگر وہ آرڈر مناسب ہوتا کہ الیکشن کمیشن کو معاملہ دوبارہ بھجواتے، اور الیکشن کمیشن اگر غلط کرتا یا ٹھیک کرتا، جو ابھی بھی جسٹس یا افریدی کا ایک نوٹ آیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے، تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اتنی ججمنٹ پہ کرٹیسزم نہیں ہونی تھی جس طرح اب ہو رہی ہے۔ اور دوسرا میرا خیال ہے کہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ساری چیزیں لائیو سٹریمنگ کی طرف چل رہی تھیں تو اس وقت اس کیسز کے دوران جو تھا یا ہیئرنگ کے دوران جو تھا، لائر سے زیادہ جو ججز کا آپس کے اندر ایکسچینج آف آبزرویشنز تھیں، وہ آپ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر کس حد تک ڈویژن ہے، اور یہ جو ڈویژن ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے لیے، اور پاکستان کے لیگل سسٹم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ بات چلی ہے جسٹس افتخار چودھری کی جب موومنٹ خامیاب ہوئی تھی، اس کے بعد جو ججز آئے ہیں یہ سارے وہ ججز ہیں۔ اب وہ ججز ان کے آپس کے اندر اس لیول تک بات چلی گئی ہے کہ ایک طرف ججز کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں آرٹیکل 189 جو ہے اس کے تحت پاکستان کا کوئی ادارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو نہ کرے۔ اور دوسری طرف یہ ہے آسما، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر آف جسٹس کے اندر آبسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی سیریس آبزرویشن پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر آئے، اور دنیا بھر کے اندر نہیں ہے جو ہماری سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے یا اس لائیو سٹریمنگ نے لوگوں کو دکھایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو خود بھی احساس کرنا چاہیے اس معاملے کا کہ ان کی آپس کی اس جوڈیشل چپکلش جو ہے یہ پاکستان کے نظام انصاف کے اندر اور پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کو جو ہے یہ بہت بڑا ڈیمیج بھی کر رہی ہے، اور اس سے اچھی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ اس ڈیمیج کا کیا یہ حل ہو سکتا ہے؟ شہزاد صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی، جو حل حکومت لانا چاہ رہی ہے، آئینی عدالت کا قیام جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ساری ایشو کو حل کر سکتا ہے؟ اس سے لگتا تو ایسا ہی نا جو حکومت کا موقف ہے کہ دیکھیں جی عوام جو اتنا 20 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں جو رلتے ہیں عدالتوں کے اندر، ان کو الگ انصاف مل جائے گا، اور یہ جو میٹرز ہیں یہ الگ سے چلتے رہیں گے۔ تو جس جانب احسان صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک مذاق بن گیا گویا کہ عوام کے اندر جب یہ ساری چیزیں لائیو سٹریم پر دکھائی گئیں، تو آئینی عدالتیں اس کا حل ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا آسما پلیز۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، آپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ابھی حافظ صاحب نے ذکر کیا پچھلے سیگمنٹ میں آرٹیکل 175 کا، جس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو وہ میں اور حافظ صاحب یہاں پہ اس شو میں طے کریں گے، یا کہیں سڑک پہ فیصلہ ہوگا، یا ووٹ ڈالیں گے لوگ؟ کون بتائے گا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے؟ ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق پارلیمان کو حتمی اختیار حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے بارے میں اپنی ججمنٹ دے سکے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ججز ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی یہ 8 ججز نے یہ کر دیا، 2 ججز کے متعلق لکھ دیا، یہ کیا کر دیا، وہ 2 ججز نے جنہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے متعلق یہ لکھا کہ اگر باقی ادارے جو ہیں اس پہ عمل نہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ایک غیر آئینی فیصلہ ہے۔ آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی کسی اور جج نے کسی فیصلے میں لکھا تھا؟ اگر انہوں نے لکھ دیا ہے اور اس کا جواب آ گیا ہے تو میرے نزدیک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ جج صاحبان جن کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا جائے، اس سے اوپر اب ہمارے پاس عدالت نہیں ہے، مجبوری ہے۔ آپ سول کورٹ سے شروع کریں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ وکلا ہیں، اس کے بعد 15 سال 20 سال کا تجربہ ہے، پھر آپ کو ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے، پھر آپ کے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں انرول ہونے کے لیے آپ کے اتنے کیسز جو ہیں
وہ رپورٹ ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ کو سپریم کورٹ میں پریکٹس کی اجازت ملتی ہے. پھر آپ کی پریکٹس جب ہو جاتی ہے پھر آپ کو سپریم کورٹ کا جج لگایا جاتا ہے. تو اب ان کو میں نے بتانا ہے یہاں بیٹھ کے اس شو میں کہ وہ کس طرح سے فیصلہ کریں, اور ان کو قانون کا نہیں پتا چلا یا آئین کا نہیں پتا چلا. انہوں نے آرٹیکل 187 کا استعمال ٹھیک نہیں کیا. اچھا ریسٹ وہ جو اس کو ماضی مؤثر بماضی کر دیا تو وہ غلط ہو گیا. تو ابھی جو قانون سازی کی پارلیمنٹ نے وہ مؤثر بماضی کیا اس فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے. کیا دنیا کی ہم عجیب انوکھا لاڈلا قسم کی جمہوریت ہے, ہم ہر چیز اپنی مرضی کی چاہتے ہیں. آپ یہ جو ابھی سپریم کورٹ میں رشید صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقسیم ہو گئی, جج ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے. یہ نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کی تاریخ گواہ ہے. وہ جب بھی حکومت میں ہوتے ہیں, اب کی بار یہ بات obvious ہے نا. کمپلیٹ کر لینے دیجیے, مجھے اپنا کر لینے دیجیے کہ 2 سپریم کورٹس پہلے بھی بنائی گئی تھی. سجاد علی شاہ کے سامنے ایک دوسرا بینچ انہوں نے اپنی کاز لسٹ بھی بنائی تھی اور انہوں نے اپنا روسٹر بھی جاری کیا تھا, اور اس وقت بھی یہی کچھ ہوا تھا جو آج کل ہو رہا ہے. یہ اس کا ایکشن ریپلے ہے. یہ ایک ہسٹری ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب فیصلے ان کی مرضی کے نہیں آتے تو ہم عدالتوں کو توڑ بھی دیتے ہیں, ہم بارز کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں. وہاں پر ہم ان کو بتاتے ہیں, حامد خان گروپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے جج دے سکتے ہیں ہائی کورٹ کے, اتنے جج جو ہیں آپ کے سپریم کورٹ میں لا سکتے ہیں. نہیں تو آسما گروپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ادھر سے لے آتے ہیں. کہ بڑے بڑے چیمبرز کو ہم رشوت کے طور پر اس طرح ہم منور کرتے ہیں. ہم چیزوں کو اپنی جگہ پر ان پلیس نہیں رہنے دیتے. ہم اداروں کو ان کا کام انڈیپینڈنٹلی کرنے نہیں دینا چاہتے, اس لیے ہم ان مسائل کا شکار ہیں. ہم اگر اپنی جمہوریت کو اور اپنی ریاست کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہیں چلانا چاہتے تو اسی لیے تو یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو کیسے چلے گا یہ سب پھر؟ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ماضی میں یہ سب ہوتا رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پھر مستقبل میں بھی یہی ہوتا رہے گا, سچویشن اسی طرح سے رہے گی. کیا کہتے ہیں کاشف صاحب آپ؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ بنیاد کی بات کروں گا کہ یہ بتائیں کہ بنیادی طور پہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا. مسئلہ شروع وہاں سے ہوا کہ جب آپ نے چیمبر سے ججز کو ڈائریکٹ انڈکٹ کرنا شروع کر دیا. سیول جج ایک ایگزام دے کے ایک پروسیس کے ذریعے آئے, ہائی کورٹ کا جج چیمبر سے آ جائے, پھر وہ چیمبر سے جج اب جو ان سے سپریم کورٹ چلے جائیں, پھر اس ہائی کورٹ میں اسی چیمبر سے ایک اور صاحب جج لگ جائیں, اور پھر اس کے بعد وہ پولیٹیکل معاملات, وہ سیاسی جو وکلا کی سیاست ہے اس کی چیزیں امپیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. حضور اگر ہم نے پچھلے 70 سال عدلیہ کی اصلاحات کے لیے اوپر کام نہیں کیا تو کیا اگلے 70 سال بھی نہ کریں؟ صرف اس بات پہ عدلیہ کی اصلاحات کے اوپر ہم مخالفت کریں کہ وہ اصلاحات کرنے والے پیپلز پارٹی نون لیگ ہے, اور اگر یہ بات کریں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں تحریک انصاف بھی ساتھ آئے, عدلیہ کی اصلاحات کیجئے. میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ آپ ہائی کورٹ میں ججز کو نیچے سے اوپر لے کے آئیں. اصلاحات پہ تو نہیں ہوتی نا زیادہ, تنقید تو ٹائمنگ پہ ہوتی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکشنز کو درست نہیں کر رہے, ہم اگلے کی نیت پہ شک کر رہے ہیں. ہم اس بات پہ شک کر رہے ہیں کہ نون لیگ جو یہ سارا کام کر رہی ہے وہ اس لیے کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کو کس نے منع کیا؟ وہ 26 اکتوبر کے بعد جب مرضی کر لیجیے. 26 اکتوبر کی بات نہیں سر, آپ 26 اکتوبر کی بات کریں. میں تو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. لیکن آپ اگر آپ اس بات پہ کنسسٹ ہیں کہ 26 اکتوبر کے بعد سب کچھ کر لیجئے تو 26 اکتوبر سے کرنے سے پہلے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ اچھا اگر آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو نہیں مانتے, آپ یہ اختیارات خود دیے چیف جسٹس صاحب نے کہ آئیے 3 ججوں کی مشاورت سے بینچ بنائیں گے, اس میں کسی نے انکروچ نہیں کیا. تو اگر انہوں نے اس وقت کیا تو وہ اچھا عمل تھا, اب وہ کر رہے ہیں تو غلط عمل ہے. سوال یہ نہیں ہے 26 سے پہلے وہ ججز کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں. کاشف ایک منٹ, آپ میں معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے, میں معافی چاہتا ہوں. اصول یہ تھا کہ 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ بینچ کا ڈیسائیڈ کریں گے. اب 3 سینئر موسٹ کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیف جسٹس ہوگا, ایک سینئر پیونی جج ہوگا, اور تیسرا چیف جسٹس کی اپنی مرضی کا ہوگا. اس میں سر پھر آپ واپس بیک ٹو سکوئر 1 چلے گئے, پھر سینیئرٹی کا اصول تو ختم ہو گیا. پھر سر میری گزارش تو سن لیجیے. 3 سینئر ججز کا فیصلہ بھی اسی حکومت نے کیا تھا نا.
PDM की हुकूमत ने किया था ना, यही हुकूमत काम कर रही थी। और अगर उन्होंने कहा है कि 2 सीनियर जजेस होंगे और 1 डिस्क्रिशन जज साहब होंगे, तो वो भी इन्होंने किया है। मेरा सवाल तो ये है ही नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरिट खत्म हो गया सर मेरी बात तो सुन लीजिए, यहाँ पे मेरिट वो ठीक था जब साकिब निसार साहब जो कर रहे थे कि फोन करके रजिस्ट्रार से कह रहे थे कि JIT में ये बता लगवा दें, क्या ये मेरिट था कि गुड टू सी यू करे, गिरफ्तार बंदे को बुला के कहे गुड टू सी यू और जाए, इनको अच्छे तरीके से ले जाए, उनको हाई कोर्ट से उन मुकदमों पे भी जमानत दे दे। सर मामला ये नहीं है, सर मैं मामला ये कह नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सर जिसने भी इस निजाम के बिगाड़ में हिस्सा डाला, खुदा का वास्ता इस कौम पे, इस मुल्क पे, इस आइन पे, इस अदलिया पे रहम करे, अपनी अना को छोड़ दें और बेहतरी के लिए कुछ काम करें। मेरा तो रोना सिर्फ इतना सा है। एहसान साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, सारे मामलात को जानते हैं। चीफ जस्टिस साहब सवाल करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें अपलोड हो गई हैं जब कोई पार्टी सामने नहीं है। जिससे से पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि PTI तो कहीं गई नहीं, सारे मामले को लेकर किसी हाई कोर्ट में नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, इलेक्शन कमीशन में नहीं गई। तो ये जो एक बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये एतराज़ सही है और इसको जवाब बनाकर ये कहा जा सकता है कि जी इस फैसले पर अमल दरामद की ज़रूरत नहीं है? और एक और चीज़, जी अच्छा आसफा, एक तो ये है कि जो फैसले पे अमल दरामद होना या ना होना, मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से पहले देखें तो पिछले जो 5 चीफ जस्टिस आए हैं और उनमें से कभी फायज ईसा साहब जो थे वो 4 पे थे, फिर 2 पे थे, फिर उसके बाद 1 पे आए हैं। क्या उन 5 के 5 जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इंपॉर्टेंट बेंचेस के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा को बुलाया? आपके सामने वो सारी हिस्ट्री है ना जी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर बेंच भी फिक्स होते थे। जो चीज़ 3 की थी वो 3 में नहीं होनी चाहिए थी, वो 5 में जानी चाहिए थी, वो 7 में जानी चाहिए थी, वो आपके सामने आया। अब अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और उसको कहा गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 उसको एक्सेप्ट किया। अब ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यहाँ पे तो ये पॉलिटिकल रहना चाहिए ना उस सारी एक्सरसाइज के अंदर। अब पिछली जो 4-5 मीटिंग आई हैं, जो अगर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अंदर भी आई हैं, अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कहता है कि जी ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, इसको हमें फिक्स करना चाहिए, जो आर्टिकल 63A है, जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप आगे से कहते हैं उसके फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तरफ चीफ जस्टिस ये कहता है कि एक इंपॉर्टेंट मैटर है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल जो है 12 जुलाई की जो जजमेंट आई है। फारूकी साहब एक सेकंड सुन लें, एक सेकंड सुन लें, मैं एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए ना, एक सेकंड शहजाद साहब कंप्लीट करने दीजिए। जस्टिस साहब भी तो एक जज है ना, सुन लें ना, जरा सुन लें। एक चीज के अंदर जस्टिस साहब ने कह दिया तो कुछ सुन लें ना, कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपकी तरफ आते हैं शहजाद। मैं आपको वो ग्राउंड रियलिटी की तरफ लेके जा रहा हूँ, फिर आप उस पर आइएगा। उन्होंने कहा जी 12 जुलाई वाली जजमेंट आई है, इसके ऊपर रिव्यू जो है वो सुनने चाहिए। आगे से कहा गया कि हम इन्हें छुट्टियों के बाद सुनेंगे उस चीज़ के अंदर जाके। तो ये वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आपने अच्छा लॉ बनाया, बट आपकी उस डिवीजन उस लेवल तक पहुंच गई है कि आप हर चीज़ को जो है वो किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं। अब उसके अंदर ये है कि अगर फ़र्ज़ किया ऑर्डिनेंस एक आ गया है, उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो है जब आपने कहा कि चीफ जस्टिस एक है और चीफ जस्टिस बिल्कुल एक है उस चीज़ के अंदर, अगर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक और करके पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनके ऊपर हमें प्रायोरिटी करनी चाहिए, तो मुझे ये आपको इतराज़ करना चाहिए। अगर वहां पे बैठ के दूसरे जजेस ये कहें कि अभी टाइम मुनासिब नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो डिले वाला मामला है वो शायद ये चाह रहे हैं कि 26 अक्टूबर गुजर जाए। और अगर दूसरी को निकाल देते हैं, नहीं मैं अफरीदी का क्या अफरीदी को क्यों मिस किया? देखें मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, जो आपने बात की है मैं उसकी तरफ आ रहा हूं उस चीज के अंदर कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है फारूकी साहब वो उस लेवल के अंदर पहुंच गया है कि ये एक दूसरे के साथ जो है, आपने वो ऑब्जर्वेशन देखी होगी, मैं वहां पे जाता हूं, ये एक दूसरे से मैं आपके मीडिया के ऊपर वो कहना नहीं चाहता उस चीजों के अंदर जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को सूट नहीं करता, ये इंप्रेशन नहीं निकलने चाहिए। अच्छा, क्यों नौबत ये आ गई है कि 3 नंबर की बजाय 4 नहीं है 5 आने चाहिए? इन चीजों को जेन्युइनली ये इश्यूज हैं, इनको एड्रेस होना चाहिए, और अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अदालती निजाम के लिए कुछ अच्छी चीजें सेट नहीं हो रही। अच्छा, अभी जो तनकीद हो रही है ना, मैं साफी साहब की जानिब जाना चाहूंगी। शहजाद साहब मैं आपके पास आऊंगी, जो बातें एहसान साहब ने की उनको लेकर। साफी साहब आप मुझे बताइएगा, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि असल जो मसला है वो ये फैसला नहीं है,
असल मसला जो है वो चूंकि इस फैसले से एक मखसूस पार्टी को PTI को फायदा होने जा रहा है, इसलिए हुकूमत इसे मानने को तैयार नहीं है। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे किसी और पार्टी को फायदा हो रहा होता तो शायद इस तरह से तनकीद नहीं होती। मैं साफी साहब से एक सेकंड देखिए, फिर सिर्फ एक सेकंड फारूकी साहब, ये जो प्रॉब्लम आई है ना सारी जिस तरह का है कि जब आपने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर एक रेफरेंस फाइल किया और वो रेफरेंस लेके उसने SAJC को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और वहां के ऊपर जो एक डिवीजन आई हुई है वो अभी तक वो डिवीजन जो है वो खत्म नहीं हो रही। आफिद साहब, जिन लोगों ने हेल्प की थी उस रेफरेंस के रिव्यू में, वही लोग आज अताब का शिकार हैं। ये तो मुझे समझ नहीं आई। उनमें एक भी नहीं है। आप जरा वो जजमेंट्स देखें, वो जरा जजमेंट्स आप देखें, वो रिव्यू जजेस में शामिल थे। साफी साहब, आप जरा फरमाइएगा ना कि ऐसा लगता है कि जो सब सवाल मैंने आपसे किया कि अगर किसी और पार्टी को फायदा हो रहा था, इन्हीं में से किसी पार्टी को फायदा हो रहा था जो तनकीद कर रही है, तो फिर शायद ये तनकीद नहीं हो रही होती। ऐसा है तो बात सिर्फ उलट हो जाती, मुस्लिम लीग की जगह फिर PTI ना होती। ये तो हमारे कल्चर में है ही नहीं कि हम जो हमारे हक में फैसले आते हैं उस पे हम आशीष करते हैं, जो हमारे खिलाफ फैसले आते हैं उस पे हम वाह करते हैं। देखिए, अगर 70-78 साल से हमें आईनी, जमहूरी, समाजी मसाइल है, तो ये बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि गलती तो कहीं पे है जिसको दुरुस्त करना जरूरी है। आपका आईन भी है, आपके पार्लियामान भी आते जा रहे हैं, और आपके सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, हाई कोर्ट भी मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है, फिर भी आपके मसले हैं, फिर भी इदारों के हुदूद और क़यूद जो एक दूसरे के लिए मुतय्यन है उसके अंदर इदारे नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना है। अब अगर मुस्लिम लीग नून का ये दवर है और वो कोई अच्छा काम करने जा रही है बादियों नजर में जो हमें नजर आ रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल में PTI समेत जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं और ये जो हमारी वकला साहिबान है जो बहुत कानून और आईन को जानते हैं, इनको मुआयनत करनी चाहिए। और आज नहीं, वो तो मुआवनत करने को तैयार है ना, खुद उस पर मिसाक जमहूरी पे सिग्नेचर भी कर चुके हैं ना इमरान खान। ऐसा नहीं है कि वो तैयार नहीं है या जो इन तरमीम के लिए वो रेडी नहीं है। वो कह रहे हैं कि टाइमिंग जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर ले, इसको थोड़ा डिले कर ले। उन अदालती फैसलों पे ज्यादा तनकीद और तनाज़े बने हैं जो आईन से मुतल्लिक हो या फिर सियासी फैसले हो। बाकी तो आम आवाम को तो इतनी अप्रोच ही नहीं है कि वो अपनी किसी जो उनके हुकूक के हवाले से जो बराह रास्त कोई बात हो या क्रिमिनल कोई केस हो, उस हवाले से तो आज तक कोई इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं बना है। अगर बन भी जाते हैं तो आवाम बेचारी इतनी ज्यादा औकात नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो जाए। लेकिन ये जो इस वक्त हमें जो सूरत हाल नजर आ रही है, ये आईनी और सियासी मामलात पे नजर आ रहे हैं। मैं जो एक आम शहरी के तौर पर ये समझ रहा हूँ कि अब आईनी कोर्ट्स का काम में मेरे ख्याल में कोई कबात नहीं है। अगर आपके पेंडिंग केसेस ज्यादा है, अगर आपकी अदलिया की रेटिंग दुनिया के सबसे नीचे ममालिक में शुमार होती है, और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे सियासी फैसले हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला हो, उसके बाद मैं आपकी बात समझ रही हूँ बिल्कुल। यही सारे जवाब जो हैं वो नून लीग की जानिब से भी दिए जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि PTI और दीगर कुछ जो जमातें हैं वो इनको मानने को तैयार नहीं हैं कि असल में ये वजह नहीं है कि इस वक्त ये सारा चीज़ जो है वो करना चाह रही है नून लीग। इस पर हम आएंगे। मैं वापसी पर जब आऊँगी तो काशिफ साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी। अभी जैसे साफ़ी साहब ने फरमाया कि बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं, अब इनको दुरुस्त किया जाना चाहिए, तो हालात तो दुरुस्तगी की जानिब जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मजीद ऐसा लगता है कि पेचीदगियाँ हो जाएंगी। क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं? एक ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब चाहूँगी। स्टे ट्यून्ड। अब आपको मिल सकता है कोक स्टूडियो कॉन्सर्ट दुबई में देखने का मौका। अभी कोक उठाओ, स्कैन करो और एंजॉय कोक स्टूडियो कॉन्सर्ट इन दुबई। बॉटल पे दिए QR कोड को स्कैन करो एंड फाइंड द कोड अंडर द बॉटल कैप। कोड के साथ अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप करो to 032 Coca-Cola एंड जीतो ट्रिप टू दुबई या ढेरों कोक स्टूडियो इनामात। तो हबीबी चले दुबई। अब आपको मिल सकता है कोक स्टूडियो कॉन्सर्ट दुबई में देखने का मौका। अभी कोक उठाओ, स्कैन करो और एंजॉय कोक स्टूडियो कॉन्सर्ट इन दुबई। बॉटल पे दिए QR कोड को स्कैन करो एंड फाइंड द कोड अंडर द बॉटल कैप। कोड के साथ अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप करो to 032 Coca-Cola एंड जीतो ट्रिप टू दुबई या ढेरों कोक स्टूडियो इनामात। तो हबीबी चले दुबई।
अब आपको मिल सकता है कोक स्टूडियो कॉन्सर्ट दुबई में देखने का मौका। अभी कोक उठाओ, स्कैन करो और एंजॉय कोक स्टूडियो कॉन्सर्ट इन दुबई। बॉटल में दिए QR कोड को स्कैन करो एंड फाइंड द कोड अंडर द बॉटल कैप। कोड के साथ अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप करो to 032 Coca-Cola एंड जीतो ट्रिप टू दुबई या ढेरों कोक स्टूडियो इनामात। तो हबीबी चले दुबई। वेलकम बैक जी। बात करेंगे हम काशिफ साहब से। काशिफ साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले साफी साहब फरमा रहे थे कि आवाम का नहीं सोचा जा रहा है, और नून लीग हमें ये कहती हुई दिखाई देती है कि हम तो सोच ही आवाम का रहे हैं। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि अब आवाम का ख्याल क्यों आया, और आवाम को भी खुद लग रहा है कि जी ये उसका ख्याल नहीं है, मामला कुछ और है। बस मुझे ये मुख्तसरन अगर आप बता सकें कि जब सबको सब मामलात की समझ है तो अब ये मामलात जाएंगे किस जानिब, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस बहस को होते हुए। पहले फैसला आता है, तफसीली फैसला आता है, उसके ऊपर तनकीद होती है, उस फैसले में क्यों जजिस को तनकीद की गई उस पर बात होती है। क्या होने क्या जा रहा है काशिफ साहब, कब होने जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैडम स्पीकर, आपकी इजाज़त से मैं इस बात के ऊपर जवाब अपनी राय दूंगा, लेकिन मैं ना हाफिज साहब से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये फरमाइएगा हाफिज साहब कि ये जो बात है कि आईनी अदालत बनानी चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब भी डट गए हैं, नून लीग भी समझती है कि अवाम के लिए बेहतर है कि आईनी अदालत अलहदा हो जाए और बाकी केसेस अलहदा हो जाए। कि आईनी अदालत बनाने के लिए सिर्फ 2/3 अक्सरियत ही रास्ता है या कोई ऑर्डिनेंस वगैरह से भी कोई काम हो सकता है? अच्छा काशिफ, इस तरह है कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है बशमूल PTI, JUIF है, उसके बाद PMLN है, लॉयर्स हैं, जनरली सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओवरबर्डनड है और वो पाकिस्तान के जो लोगों के आम आदमी के केसेस है वो हल नहीं कर रही उन प्रायोरिटी की बुनियाद के ऊपर जिसके ऊपर साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगते हैं। मैं एज ए लॉयर आपको बताऊं कि मेरे पास भी अगर कोई केस आता है तो कई माह जो है उसकी फर्स्ट हियरिंग नहीं लगती, चूँकि हमने इन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो उलझ गई है उसके अंदर कभी 3 मेंबर्स बेंच बनता है, कभी 5 मेंबर्स बनता है, कभी 7 मेंबर्स बनता है, कभी 9 बनता है, कभी 13 बनता है, कभी 17 बनता है। ये सारे के सारे पाकिस्तान का आम आदमी का जो टाइम है वो ले गए हैं और इसी चीज़ को दुनिया भर ने एड्रेस भी किया और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है, 70 ममालिक से अंदर है और इसका ट्रिकल डाउन सूबों तक आना चाहिए ताकि जो 24 लाख से ज़्यादा आपके नीचे पड़े हुए हैं जेन्युइनली रिफॉर्म्स चाहिए ताकि ये ना हो कि स्पेसिफिक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि क्या पाकिस्तान का गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान के सिविल जज से ले के सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ले के आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है या IG से ले के कांस्टेबल जो है, ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के लोगों को डिलीवर नहीं कर रहा और उसे हम मान लेना चाहिए। अब ये है कि अगर हमने इनिशिएट एक जगह से शुरू कर दिया है और ये परसेप्शन भी इसलिए बन गया है कि चूंकि आपके सामने पिछले 10-12 साल का आया, 2006 का COD आया, अब अगर गया है तो हमें इनिशिएट लेना चाहिए। अब उसके अंदर जो आपका सवाल ये है, चूंकि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना है जिसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो पाकिस्तान के आईनी मामलात होंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ आएगा, एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, तो उसके लिए फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कुछ चीजें जो है वो डालनी पड़ेंगी, यानी कि आपको अदालत को आइन के नीचे बनाना पड़ेगा। माजरत के साथ 184(3) जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, अगर आप उससे वो ले लेंगे, और हाई कोर्ट की 199 है जो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, आप उससे वो ले लेंगे, फिर इन दोनों की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी? अच्छा फारूकी साहब, ये है कि दुनिया में मैं आपको इस पे आ जाऊँ। दुनिया भर के अंदर आपका एक प्रिंसिपल चलता है सेपरेशन ऑफ पावर्स का और दूसरा आपका चलता है कि इंस्टीट्यूशंस को अपने डोमेन के अंदर रहना चाहिए, हमारा सेट प्रिंसिपल है। अब जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसके अंदर आपकी एक जुडिशरी एक ऐसा है कि जिसके अंदर आप कहते हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और आपकी पार्लियामेंट जो है। अब वो जुडिशरी को जो इख्तियार आपकी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 175 के अंदर दिया है, तो ये तो नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से वो इख्तियार ले रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो इख्तियार लेके एक और अदालत को दे रही है, तो उस अदालत को जो इख्तियार देना जो है वो किसी अदालत की जुरिस्डिक्शन को कम नहीं कर रहा। ऑर्डिनेंस से हो सकता है, ये नहीं ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता, उसके अंदर नहीं हो सकता, आपको जाना पड़ेगा। और दूसरा फारूकी साहब जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है कि
اگر آپ کو وہی سارے رائٹس جو ہیں ایز اے سٹیزن اور آپ اس عدالت کو وہ ساری چیزیں دے دیں جو دنیا بھر کے اندر ہے اور آپ کے اوریجنل جورسڈکشن کے اندر ہے، تو نہ اس عدالت کا یہ کہنا کہ اس عدالت کو شاید ختم کیا جا رہا ہے یا اس کی جورسڈکشن کو کم کیا جا رہا ہے، یا میں ایز اے سٹیزن میرا رائٹس جو ہے وہ کسی جگہ جا کے میں چیلنج نہیں کر سکتا. تو دنیا بھر کے اندر جو سپریشن آف پاورز کی جو ایک پرنسپل ہے، وہ جہاں بھی آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنی ہے وہاں پہ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ شاید ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ نے جوڈیشری پہ ڈومینیٹ کیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ دونوں سسٹم جو ہے وہ پیرالل چل سکتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شہزاد صاحب؟ جی شہزاد صاحب. اچھا، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس گفتگو سے یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے کہ یہ جو آئینی عدالت ہے یہ کوئی الادین کا چراغ ہوگی اور یہ بن جائے گی اور اس دن ہم اس کو رگڑیں گے. 61,000 سے زائد کیسز ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، ان میں سے جو سیاسی نوعیت کے ہیں وہ میرا خیال ہے 12 ہیں یا 16 ہیں. الادین کا چراغ فاروقی صاحب ایک ہی جگہ پہ رگڑا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت میں بالکل کاشف صاحب اسی پہ آنا چاہ رہی ہوں. شہزاد صاحب بڑا اہم نقطہ لیکن آپ نے اٹھایا شہزاد صاحب کہ دیکھیں اگر یہ بن بھی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہم یہیں پہ بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اب یہ بن گئی ہیں تو اس کے بعد کیا ہے. ایک چھوٹا سا آرگومنٹ ڈیولپ کرنے دیں مجھے. جی شہزاد صاحب نے ابھی جو کہا اور کاشف جو ابھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جوڈیشری کی ریٹنگ اتنی گر گئی ہے. بھائی صاحب جوڈیشل سسٹم کی ریٹنگ اس لیے گر گئی ہے کہ یہاں پہ ہم نے سول کورٹس کے اوپر جو کام لادا ہوا ہے، ہمارا وکیل بہت سستا ہے. یہاں پہ 1000 روپے میں 1000 پکڑ کے بندہ وکیل جو ہے وہ مسائل بہت سارے ہیں نا، مسائل بہت سارے ہیں شہزاد صاحب، لیکن اب ایک اور مسئلے پر ہمیں بات کرنی ہے. یہ جو سینئر وکیل ہے شہزاد صاحب، یہ جب بیلیں لیتے ہیں تو بیل کی کنفرمیشن کی بجائے ڈیٹوں پہ ڈیٹیں لیتے ہیں. فاروقی صاحب ضمانتیں جو ان سی ضمانتوں پہ ضمانتیں تحریک انصاف کروا رہی ہے، بڑھ کے مار رہی ہے، ضمانتیں کرا رہی ہے، ضمانتیں مل رہی ہیں. عدلیہ کا نظام تو تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے نا. علی امین گنڈا پور صاحب بھی بڑھ کے بھی سن رہے ہیں اور ضمانتیں بھی سن رہے ہیں. حضور کاشف ایک سیکنڈ جو آپ کا نہیں فاروقی صاحب، اپریل 2022 سے لے کے جو اس وقت پاکستان کے اندر سچویشن چل رہی ہے، یعنی کہ آپ کے جو پولیٹیکل کویسچنز بار بار اس کے اندر جانے ہیں، اور پھر 23 سے 24 کا آپ دیکھیں، کیا پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے وہ ڈیو ٹائم جو پاکستان کا عام آدمی ہے جس کی وہ ضرورت ہے ان کیسز کو دیا ہے؟ آپ کی اسی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے فیصلے ہو رہے ہیں، انہی ہائی کورٹس کے لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو کیا سپریم کورٹ کی پریورٹی جو ہے وہ عام آدمی ہونا چاہیے کہ یہ 16 کیسز ہونے چاہیے؟ اور وہ 16 کیسز جو ہیں وہ آپ کا 60,000 پہ بھاری ہیں، حالانکہ کیسز اس سے زیادہ ہیں. چونکہ پرابلم یہ آیا ہوا ہے کہ ہم نے جو فورم سے جو پارلیمنٹ تھی یا ہمارا پولیٹیکل ڈائیلاگ تھا اس کو ہم نے چھوڑ کے عدالت کا رخ کیا ہے، اور عدالت کے اندر جا کے ہم نے پولیٹیسائز کیا ہے، اور اس کے اندر میرا جج آپ کا جج، میرا چیف جسٹس آپ کا چیف جسٹس ہے. اور ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ محمد دین، محمد بشیر اور دین محمد جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے اور یہ آگے آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان ایک لا لیس کنٹری کی طرف آگے چلا گیا ہے. صافی صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے. جی دیکھیں، عدالتیں انصاف کے لیے قائم ہوتی ہے، اور اگر عدالتیں انصاف کی بجائے آپس کی لڑائیوں میں اور بجلیوں کی قیمتوں میں اور ڈیم بنانوں پہ اور سیاسی مخالفین کو کسی خاص مقصد کے لیے اندر کرنا اور باہر کرنا، اس پہ اگر لگ جائے تو میرے خیال میں یہ جو عوام کے حقوق کی جو ہم بہت زیادہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، پہلی خلاف ورزی پھر وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہم تو آئین کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین میں جو پارلیمان کو بالادست کہا گیا ہے، پارلیمان کو جو اختیار دیا گیا ہے، وہ پھر کہا گیا بجا طور پہ کہ اس آئین نے ہر ادارے کے لیے اپنی ایک جورسڈکشن مقرر کی ہے، اور اس سے اگر کوئی بھی پارلیمان جو ہے تجاوز کرے گی تو عوام کے پاس انہوں نے پھر جانا ہے، اور یہ عوام کا استحقاق ہے. بالکل صافی صاحب آپ نے بجا فرمایا، اور آپ نے اپنی گفتگو میں جس طرح سے بار بار عوام کا ذکر کیا، تو ہم سب کا خیال یہی ہے متفقہ طور پر کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے، جو بھی ترامیم لائی جائیں، جو بھی عدالت کبھی قائم کی جائے، جب بھی کی جائے، اس سب میں جو ہے وہ پاکستان کو مقدم رکھا جائے، پاکستان کے عوام کا سوچا جائے، نہ کہ اپنی جو سیاسی چپکلش ہے اس کی وجہ سے عوام کو بالکل فراموش کر کے اس طرح کے جو اہم فیصلے ہیں وہ کیے جائیں. بہرحال کاشف رفیق صاحب، رشید صافی صاحب، شہزاد فاروقی صاحب اور حافظ احسان احمد صاحب، آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے پینل میں. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ، اور ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ اور اہم ٹاپکس کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے.